26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدالتوں کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے. 26ویں آئینی ترمیم کا بڑا مقصد یہی تھا کہ عدالتوں کو مغلوب بنایا جائے. دو بڑے فیصلے جو آئے تھے جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے دیے تھے، ایک فوجی عدالتوں کے حوالے سے کہ سویلین کی ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتی، اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنا پی ٹی آئی کا اور پاکستان کے عوام کا حق ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ ڈالے. ان دو فیصلوں کو رد کرانا 26ویں آئینی ترمیم کا بڑا مقصد تھا اور یہ مقصد حاصل کر لیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد تھا کہ پورے عدالتی نظام کے اوپر ایک غلبہ ہو انتظامیہ کا، غلبہ ہو فیصلہ سازوں کا. تو وہ غلبہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے نتائج ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی لڑتے رہیں گے. ہم قانون کی جنگ لڑیں گے، ہم آئین کی جنگ لڑیں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک تحریک کی انصاف کے لیے ہے، قانون کے لیے ہے، شرافت کے لیے ہے. تو ہم یہ جنگ لڑیں گے، یہ ہم عوام کی عدالت میں بھی لڑیں گے اور ہم ان عمارتوں میں بھی لڑیں گے جن کے باہر لکھا ہوا ہے لفظ عدالت. ان عدالتوں میں انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا ہم دیکھیں گے، ان عدالتوں میں عدل ہے یا نہیں ہے ہم دیکھیں گے، لیکن ہم بہرحال لڑیں گے اور آپ کے ساتھ لڑیں گے. ہم بھاگنے والے نہیں. جتنوں کو بھی جیل میں ڈالنا ہے ڈال دیا جائے، کیونکہ ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. پاکستان میں اگر شرافت نے قائم رہنا ہے، پاکستان میں اگر قانون کے تصور نے قائم رہنا ہے، آپ کو مجھے اگر کچھ بھی اعتبار ہونا ہے ہمارے عدالتی نظام پر، تو ہمیں یہ جنگ جیتنی ہے. ہمیں اپنے ان دوستوں کو رہا کرانا ہے. اسماعیل جس کی چند ہفتے قبل شادی ہوئی تھی، جس کو آج عمر قید کی سزا دی گئی ہے، ہم نے اس کو اپنے ساتھ لا کر کھڑا کرنا ہے، اس کو اس کے پیاروں کے پاس واپس پہنچانا ہے. یہ جنگ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ پاکستان کا غریب 78 سال سے محکوم ہے. پاکستان کے غریب کو 78 سال سے دھمکایا جا رہا ہے. پچھلے ہفتے میں سندھ میں تھا، وہاں لہلہاتے کھیت ہیں، ٹنڈو الایار چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں دریائے سندھ کے کنارے، لیکن ان کھیتوں کے ساتھ بسنے والا ہاری خوف زدہ ہے. اس کو نہیں پتا کہ اس کو اگلا کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا. اس کا جسم کمزور ہے، اس کے بچوں کو تعلیم حاصل نہیں ہے، صحت حاصل نہیں ہے. ہم ان کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم پنجاب کے مظلوم کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم اس کی جنگ لڑ رہے ہیں جس کو ترا میں یا باجوڑ میں اپنے گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے. ہم گمشدہ بلوچ کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم آزاد کشمیر کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور گلگت بلتستان کے جو معدنی ذخائر ہیں، جو خزانے ہیں، وہ ان کے لوگوں کے کام آئیں. ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ جنگ ہم پاکستان میں انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں، معاشی انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں اور قانونی انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم یہ شرافت کے لیے لڑ رہے ہیں. کل کا دن، کل کے 2 دن تاریخ سزائیں آئیں اس انداز میں کہ جس کا کہیں بھی میں سمجھتا ہوں تصور نہیں، کسی مہذب ملک میں اس طرح سزائیں نہیں دی جاتی. تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ثابت قدم رہیں. ہم ثابت قدم ہیں.